اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ یہ کویشچن کیا تھا کسی نے کہ کینسر سے نجات کا کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیں، ڈاکٹر نے 6 ماہ کا وقت دیا ہے۔ دیکھیں، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تنکے میں بھی جان ڈالنے والا ہے۔ آپ تدبیر اختیار کرنا چاہیں تو کر لیں کہ الحمد شریف 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے کے موافق اگر ان کو شفا ملنی ہوگی تو اس سے بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو آپ دنیاوی علاج کر رہے ہیں اس کو بھی جاری رکھیں۔ اگر اللہ نے شفا دینی ہوگی تو ٹھیک، لیکن ایسی کوئی بھی دعا، ایسا کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کے موافق اس سے رزلٹ لینا چاہیں تو لے لیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ازلی فیصلے کہ جو اللہ نے ازل سے فرمائے اور خود اس کا ارادہ یہ ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ان کے خلاف اگر انبیاء علیہم السلام بھی عدم توجہی کی بنا پر دعا کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعا سے روک دیتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط پر عذاب نازل ہونے سے روکنے کی دعا کرنا چاہی تو اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ یہ دعا نہ کریں، اللہ کا ازلی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیں، 2 دعائیں مقبول ہو گئیں اور تیسری سے مجھے روک دیا گیا۔ اور اس کی شرح یہ لکھی ہے کہ اللہ کا ازلی فیصلہ تھا، وہ تیسری یہ تھی کہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑے گا اور پھر ایک آزمائش ڈالے گا کہ ہم دنیاوی وجوہات کی بنا پہ نفس کی خاطر لڑتے جھگڑتے ہیں، اپنے اختلاف کو قائم رکھتے ہیں یا ختم کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے بطور آزمائش ہمارے لیے قائم رکھا۔ تو چنانچہ اگر آپ کا یہ علاج ہو جائے بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ہو تو اسے فیصلہ خداوندی تصور کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کی حاجت نہیں ہے۔ ایسے ہی جس نے وظیفہ دیا، جس نے کوئی دعا بتائی، کیونکہ فرد واحد میں نہیں، آپ نے 50 سے کہا ہوگا، اب آپ کہیں یہ مولوی سارے بیکار ہو گئے، نہ کوئی دعا صحیح دی نہ وظیفہ، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ جب ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو اللہ کا ازلی فیصلہ جس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، انبیاء علیہم السلام بھی اس کے خلاف عدم توجہی کی بنا پر دعا کرنے لگے تو اللہ روک دیتا ہے، تو پھر میری اور آج کل کے کسی عالم کا کیا مقام ہوگا آپ اندازہ کریں۔ اس لیے دونوں چیزیں ملحوظ رکھ کر سنت کی نیت سے کوشش جاری رکھیں، لیکن رزلٹ مرضی کے موافق نہ آئے تو نہ اللہ سے بدظن ہوں نہ اہل علم سے ہوں۔ کسی نے کہا ہے کہ کیا امیر ہونا گناہ ہے؟ غریب کے ہم نے بڑے فضائل سنے ہیں اور سنا ہے کہ امیر آخرت میں بڑی تکلیف میں ہوں گے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ایسا اس لیے ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کا یا تو مطالعہ نہیں کیا، یا اگر آپ نے کیا ہے تو بھول گئے، یا اسی طرح آپ نے ان علماء کے بیانات نہیں سنے جو صحیح اور معتدل دین آپ تک پہنچا رہے ہیں، ویسے ہی آپ سنتے رہے، یا اگر آپ نے سنا تو بھول گئے۔ بہرحال دیکھیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے بڑے بڑے علماء اس سے نتیجہ نکالتے رہے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں ہر چیز سے استفادہ، فائدہ حاصل کرنا ہمارے لیے حلال ہے، وہ ہمارے حق میں پاک بھی ہے۔ صرف وہ ناپاک ہوگی، وہ حرام ہوگی جس کو اللہ اس کے رسول نے ناپاک یا حرام قرار دیا، وہ سب اس سے خارج ہوں گی، باقی سب جائز۔ تو اب اگر ایک شخص رزق حلال کماتا ہے اور اس کی وجہ سے امیر ہو جاتا ہے، وہ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے طیب ہے، حلال ہے، تو پھر وہ کیسے کوئی گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بخاری کی روایت ہے، کچھ صحابہ آئے جو غریب تھے، یا رسول اللہ ہمارے امیر بھائی مالدار بھائی ہم سے درجات میں آگے بڑھ گئے۔ سرکار نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، اور لیکن وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ نہیں، اس وجہ سے وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم غریب ہو، وہ امیر ہیں، اور امیر تو گناہ ہے، یا اس کے درجات کہاں سے تمہارے زیادہ، نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ دے دوں کہ اگر تم وہ کر لو تو اس دن تم سے افضل کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جو یہی کر لے۔
صحابہ نے کہا دے دیں۔ سرکار نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، 99۔ صحابہ نے جا کے پڑھنا شروع کیا، کچھ دن بعد پھر آ گئے، یا رسول اللہ وہ ہمارے مالدار بھائیوں نے یہ سنا تو انہوں نے بھی اس کو شروع کر دیا، یعنی پھر ان کے درجے ہم سے بلند۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فضل الہی سرکار نے قرار دیا ہے، مال کے ساتھ درجات کی بلندی، دیگر نیک اعمال اختیار کر کے اپنے درجات کو بلند کرنا۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ مالداری کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس بہت مال تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مالدار صحابہ میں ہوتا ہے اور سرکار کے سامنے۔ لیکن اب یہ یاد رکھیے کہ جو مالداری بعض اوقات اس کی مذمت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس میں مال کمانے میں احتیاط نہ کی جائے، مال کو جمع کرنے میں فاسد نیتیں ہوں، جس مقام پہ شریعت نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پر مال نہ خرچ کیا جائے، یعنی مال کی محبت میں اور بخل کے اندر مبتلا ہو کر آدمی حرام حلال کی تمیز بھلا دے، یہ مالدار جو ہیں یہ میدان محشر میں قابل گرفت ہوں گے اور ان کا شدت سے حساب و کتاب ہوگا۔ ورنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دین کا کام بھی دراہم اور دنانیر کے ساتھ ہوگا۔ تو آج دیکھ لیں، آج ایک ادارہ چھوٹا سا قائم کرنے لگے کئی لاکھ روپے چاہیے، اگر میں ایک دینی کتاب چھپوانا چاہتا ہوں 40-45 لاکھ تو ویسے ہی چلے جاتے ہیں، اگر آپ ایک دینی شاپ کھولنا چاہتے ہیں، مکتبہ کھولنا چاہتے ہیں، اس کے لیے لاکھوں درکار ہیں، اور اگر آپ موٹی جلد کی کوئی کتاب چھاپنا چاہیں تو کروڑ سوا کروڑ درکار ہوتے ہیں۔ اب آپ مال کی مذمتیں کرتے رہیں، مالداروں کو برا کہتے رہیں اور پھر آپ خود مال کو برا کہتے رہیں تو کیسے دین کا کام کریں گے؟ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نہ تو اسی طریقے سے سرکار نے فرمایا کہ کھانے والا شکر گزار روزہ رکھنے والے ناشکرے سے بہتر ہے، ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت میں فرمایا کہ بعض اوقات فقیری غریبی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو مالداری ہمیشہ اچھی، نہ غریبی ہمیشہ اچھی۔ اگر کوئی مالدار ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ اور بندوں کا حق ادا کرتا ہے، اس کے درجات بہت بلند ہیں اور انشاءاللہ میدان محشر میں یہ اپنے اس مال کو خرچ کرنے کی بنا پر زیادہ درجات پا سکتا ہے۔ اور غریبی ہمیشہ اچھی نہیں، اگر کفر بک رہا ہے آدمی، منہ بھر بھر کے اللہ کی بارگاہ میں شکوے کر رہا ہے، اس کی تقسیم پر اعتراضات کر رہا ہے، تو یہ غریبی اس کے درجات کی بلندی کا سبب کیا بنے گی؟ بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ کفر کہہ کر کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے اور تباہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ ہم غریب ہو جائیں، آپ حلال کمائیں، خوب اچھی طرح کمائیں اور اپنے بیوی بچوں کے لیے جمع بھی کریں، اپنے لیے جمع کریں، لیکن جو اللہ بندوں کا حق نکلتا ہے وہ دیں، حلال طریقے سے کمائیں، حلال مقامات پہ خرچ کریں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم بھائی جان۔ جی مفتی صاحب، یہ سوال تھا کہ میرا ہم نے نکاح میں 2 تولے زیور لکھوایا تھا مہر کے اندر، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ زیور مائنس کر کے ہمیں اس کی جگہ پر نا مکان کا حصہ لکھ کر دیں، تو اب وہ اس وقت ہم نے مائنس نہیں کیا، بعد میں اب ہم نے مائنس کیا، تو کیا مکان دینے سے مہر ادا ہو جائے گا حصے سے یا وہ یہ سونا دینا ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی کو لے لیتے ہیں کہ دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں ہر وہ چیز مہر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے جس کو آپ خرید و فروخت میں مبیع بنا سکتے ہیں۔ مبیع اسے کہتے ہیں جو سامان وغیرہ جس کو خریدا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو پیسے ویسے دیتے ہیں اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ تو اب بکرا ہو، بکری ہو، مکان ہو، سونا ہو، چاندی ہو، چونکہ ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ مہر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے 2 تولہ مہر رکھا یہ بھی ٹھیک تھا، اور اگر اس کی جگہ مکان آپ رکھتے وہ بھی ٹھیک تھا۔ اب یہ کہ انہوں نے جب نکاح کے وقت یہ کہا کہ 2 تولہ ہٹا کر مکان میں حصہ رکھ دیں اور آپ اس سے راضی ہو گئے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ طے شدہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، یہ طے ہو گیا۔ لکھا نہیں اس میں، فارم کے اندر چینج نہیں کیا کہ سونا کاٹ کے لکھتے، یہ ایک اضافی چیز ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نکاح نامے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، یہ تو اب ایک قانونی کارروائی پوری کرنے کے لیے نکاح نامہ ہوتا ہے، ورنہ نکاح جو ہوتا ہے وہ ایجاب و قبول کا نام ہے، جبکہ 2 گواہوں کے سامنے جو 2 مسلمان عاقل بالغ مرد ہوں یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں ان کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے نکاح ہو جاتا ہے، اور مہر مقرر کرنا ہوتا ہے، اور اگر مہر مقرر ہے تو اس کو ذکر کرنا، تب اس سے قبول جو ہے وہ مکمل اور تام ہوتا ہے، اور سب یہاں پائی جا رہی ہیں۔
تو خلاصہ کلام یہ کہ نہ لکھنا چھوڑ دیں. جب آپ راضی ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اچھا زیور نہیں ٹھیک ہے مکان کا حصہ, نکاح ہو گیا تو بس یہ ہو گیا, اس میں لکھنا یا اس کو تبدیل کرنا یہ تو پھر قانونی کارروائی کے اعتبار سے ہے. لہذا اگر آپ کسی دباؤ میں آئے بغیر وہاں بالکل رضامندی ہو گئی تھی اور کوئی اس میں آپ کو ہچکچاہٹ نہیں تھی تو بالکل یہ مہر لازم ہوگا اور اب آپ کو مکان میں حصہ ہی دینا ہوگا, یعنی ان کو مکان میں حصہ ہی دینا ہوگا لڑکے والوں کو, اگر آپ لڑکی والوں کی طرف سے ہیں تو. ایک اور مزید کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا ایک رواج ہے کہ غیر محرم عورتیں غیر محرم مردوں کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں یا کمر یا کندھے پہ. جی اسی طرح جو غیر محرم مرد ہوتے ہیں وہ غیر محرم عورت کے سر یا کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. بعض اوقات عمر کا نا بہت بڑا ڈفرنس آ جاتا ہے, بہت بڑی عورت ہے یا بعض بہت چھوٹی, بعض اوقات ہم عمر آ جاتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے اس طرح کرنا؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جائز ہے یہ نہیں ہے؟ دوبارہ دہرائیے گا یہ مجھے لگتا ہے لرزہ قائم ہو گیا. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال لیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم آپ ٹھیک ہے؟ السلام. اللہ کا بڑا کرم. جی مفتی صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی بولیں. یہ جو ہم لوگ اسٹاک مارکیٹ میں بزنس کرتے ہیں اور پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے شرعاً یا نہیں ہے؟ پہلا بات دوبارہ کہیے کہ آپ کی لائن تھوڑی ڈسٹرب ہے, تھوڑا سا دوبارہ کہیے. جی اسٹاک مارکیٹ میں جو ہم لوگ بزنس کرتے ہیں وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے پروفٹ لیتے ہیں یا لاس ہوتا ہے, تو کیا یہ جائز ہے شرعاً یا نہیں؟ ٹھیک ہے بتا دیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی مفتی صاحب میں عمرے پہ جا رہا ہوں لیکن میرے جسم پہ بہت زیادہ بال ہیں جو ایسے گرتے کپڑوں کے ساتھ نہ جڑتے رہتے ہیں, تو اب یہ احرام کی میرے لیے کیا شرعی احکام ہوں گے؟ بال اکثر ٹوٹتے رہتے ہیں میرے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ آج کل یہ معاشرے میں رواج دیکھا ہے کہ گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بچیوں کے سر پر یا کندھے پر بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں, جبکہ رشتہ بعض اوقات نامحرم کا ہوتا ہے اور یوں ہی بالعکس بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو بہت ہی بوڑھا شخص ہے کہ بالکل مطلب جیسے 70 سے ابو ہو گیا ہے, غیر جاذب النظر اور کوئی طاقت جسمانی نظر نہیں آتی ہے, اسی طرح کوئی بوڑھی خاتون ہیں کہ وہ اوور ایج ہو جانے کی بنا پر بالکل جاذبیت نہیں رکھتی ہیں, بہت ہی بوڑھی ہو گئی ہیں, تو ان کے احکام جوانوں سے جدا گانا ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس لیے فقہ حنفی کی باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بوڑھی عورت سے مصافحہ تک کرنا جائز ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس لیے یہ اگر کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, جو عموماً گھر کی بچیوں پر ہی رکھتے ہوں گے, اور یا کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کسی کو بچی کو شاباش وغیرہ دیتے ہوئے, جیسے ملنے آتی ہیں تو ہاتھ رکھ دیا, تو اور اسی طرح خاتون نے کسی کے بچے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو گنجائش نکلے گی. لیکن اگر یہ اس سے کم عمر کے ہیں, جس کو ادھیڑ عمری کی عمر کہتے ہیں, بڑھاپا نہیں کہتے ہیں, 50 وغیرہ 50 پلس بھی ہو جائیں تو بعض اوقات اچھا ینگ آدمی نظر آتا ہے, تو ان کے لیے شرعی احکام بالکل ویسے ہی ہوں گے کہ یہ تو جیسے مرد ہے تو نامحرم عورت کو دیکھ بھی نہیں سکتا, چاہے جائے کہ اس کو چھوئے یا کندھے پر ہاتھ رکھے, اس سے بالکل اجتناب واجب ہے. اسی طرح کوئی عورت جو ہے وہ نامحرم مرد چاہے وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, لیکن اگر ان سے نکاح ہو سکتا ہے شرعی لحاظ سے تو نامحرم ہے, تو ان کو بھی چھونے اور ٹچ وغیرہ کرنے یا گلے ملنے سے اجتناب کرنا لازم ہوگا. اس میں معاشرے کو نہیں دیکھا جائے گا, شریعت کو دیکھا جاتا ہے. بعض لوگ صرف مروت کے تقاضے کے تحت جو ہے وہ کہتے ہیں یار کیا کریں, مروت کبھی پوری کرنی پڑتی ہے, تو ایسا یہ یاد رکھیں کہ فرض اور واجب اسی طرح اس کے مقابل حرام اور مکروہ تحریمی, فرض کے مقابل حرام ہے اور واجب کے مقابل مکروہ تحریمی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رعایت کرنی ہوگی, مخلوق کی بالکل نہیں. اور اس سے نچلے درجہ جو ہوتا ہے مستحب ہوتا ہے یا مباح وغیرہ ہوتا ہے, اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بعض اوقات لوگوں کی مروت کی وجہ سے کوئی مستحب چھوڑ دیں, دیگر چیزیں چھوڑ دیں. جیسے آپ کوئی بڑے ہوٹل کے اندر کوئی مطلب بڑی گیدرنگ ہے ایسی کہ جہاں پر مختلف ایٹیکیٹس وغیرہ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, تو جیسے بعض اوقات کی سنت ہے کھانے کی کہ کھانا کھا لیا تو انگلیاں چاٹ لی جائیں اور برتن کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے. لیکن ایسے مقام پر بسا اوقات جو سامنے والے ہوتے ہیں چونکہ وہ سنت سے دین سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو بعض اوقات بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور بہت ہی بیڈ کمنٹس اس پہ پاس کر دیتے ہیں
جس سے خود ان کی آخرت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کا امیج کم از کم ان کی نگاہوں میں تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کاروباری ڈیلنگز کے اندر دیگر معاملات میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہو، تو ایسے موقع پہ اگر مستحب ترک کر دیا جائے اس کی گنجائش نکلے گی۔ تو فرض، واجب، حرام، مکروہ، تحریمی میں اللہ رسول کی رعایت درکار ہوتی ہے، اور اس سے کم درجے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں مخلوق کی مروت، مدارات اور رعایت کا لحاظ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس بات سمجھ گئے ہوں گے کہ اس مقام پہ چونکہ نامحرم کو چھونا حرام یا کم از کم دیکھنا یا دیگر چیزیں مکروہ تحریمی کے درجے میں آ جائیں، جس چیز کو دیکھنا منع ہوتا ہے تو اس میں پھر اللہ رسول کی رعایت ہوگی، رسم و رواج کی نہیں ہوگی۔ اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں انویسٹمنٹ ہم تو اس کو اکثر منع کرتے ہیں کہ اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے، جیسے ایپ وغیرہ میں آپ کرتے ہیں، اس میں تو بسا اوقات پیچھے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، ایسے ایپس لانچ کر دیتے ہیں اور وہ آپ پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں لے کے بھاگ جاتے ہیں، تو غرر کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ پھر اگر آپ باقاعدہ ایسی جگہ پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ جہاں یہ ایپ وغیرہ کا معاملہ نہیں، ڈائریکٹ کسی ایجنٹ کو کرتے ہیں، تو بعض ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا، اس کے شیئرز بک رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض آپ شیئرز جب خریدتے ہیں تو ایسی کمپنیز نے لون لیے ہوتے ہیں بینکوں سے اور سودی معاملات بکثرت کیے ہوتے ہیں، ناجائز معاملات کیے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ شیئرز وغیرہ خریدتے ہیں تو جتنے ناجائز معاملہ ہوتا ہے، آپ چونکہ شیئر ہولڈر ہو گئے، آپ ایک پارٹنر کی حیثیت اختیار کر گئے، ان سارے معاہدات میں آپ بھی شامل سمجھے جائیں گے۔ تو اس کی بعض علماء نے بعض صورتوں میں جوازی صورتیں میں ذکر کی ہیں، لیکن خطرے سے خالی کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم تو مطلقاً منع ہی کرتے ہیں کہ آپ انویسٹمنٹ نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی اچھے عالم ہیں، مستند مفتی صاحب ہیں، وہ یہاں یا باہر کے ملکوں میں آپ کو انویسٹمنٹ کی پرمیشن دے دیں تو پھر آپ کر لیں، ورنہ اجتناب کرنا بہتر ہوتا ہے۔ بھائی نے ارشاد فرمایا کہ میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، جسم پر بال بہت زیادہ ہیں اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ اکثر بال ٹوٹتے رہتے ہیں، تو احرام کی چادر سے بھی ٹوٹیں گے۔ اب بعض اوقات تو پتہ چل جاتا ہے تو آدمی کفارہ وغیرہ دے سکتا ہے، اور اگر نہ پتہ چلے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اگر پورا حلق وغیرہ کروائیں تو دم کی صورت بنتی ہے، اور عمومی طور پہ جو داڑھی کے بال جھڑ جاتے ہیں، وضو میں سر پہ مسح کیا، بال جھڑ گئے، جسم کے جھڑ گئے، ان پہ بکرا یا دمبا ذبح نہیں کرنا ہوتا، کم درجے کا ہوتا ہے کفارہ۔ لیکن فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر کسی کے جسم پر بال ہیں اور وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پورے بال صاف کروا لے، شیو کروا لے ایک دفعہ، یالی شیو نہیں کہہ رہا ہوں، جسم کے اضافی بال آپ صاف کروا لیں تو اور عمرہ کرائیں۔ میرے خیال میں اتنی دیر میں تو فوراً بڑھتے بھی نہیں ہیں، تو آپ اس خطرے سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں کروانا چاہتے، فرض کر لیں تو جتنے بال ٹوٹیں گے آپ بعد میں دیکھ لیں، غور کر لیں، اگر پتہ چل جائے ٹھیک، ورنہ احتیاطاً آ کر یہاں پر 5، 10، 15 جو ہیں صدقہ فطر کی مقدار کفارے کی نیت سے صدقہ کر دیجیے گا، یہ اتنی رقم صدقہ کر دیجیے گا، انشاءاللہ آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے کہا کہ میں جو بھی سامان خریدتا ہوں تو میں دکاندار کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ میری پختہ عادت بن چکی ہے۔ ابھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کسی سے کچھ خریدا اور اس کا خیال نہیں رہا، شکریہ ادا نہیں کیا، تو میں یہ گمان کرتا ہوں کہ میں نے ایک خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی خیانت نہیں ہے، نہ آپ کا شکریہ ادا کرنا ضروری تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنی چیز بیچ رہا ہے تو عمومی طور پر دکاندار گاہک کا احسان مانتا ہے، گاہک دکاندار کا احسان نہیں مانتا، کیونکہ اس کے پاس گاہک کو بلانے کی طاقت نہیں ہے، گاہک خود اس کے پاس آتا ہے اور آپ کے پاس چوائسز ہوتے ہیں، اس سے نہیں خریدیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، لیکن آپ سب کو چھوڑ کر جب اس کے پاس آتے ہیں تو احسان کی صورت تو گاہک کی طرف سے بنی۔ تو اگر یہ واجب ہوتا شکریہ ادا کرنا تو دکاندار پر تھا، آپ پر تو ویسے نہیں تھا۔ لیکن اچھی بات ہے یہ شکریہ کا لفظ، ہم خود بھی ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، میری عادت ہے میری بھی کہ شکریہ میں کہہ دیتا ہوں، تو لیکن یہ ہم پہ چونکہ واجب نہیں تھا تو اگر میں بالکل بھی نہ کہوں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعض کو کہا بعض کو نہیں، تو خیانت کا کون سا تصور؟ یہ کون سے سامنے والے کی امانت تھی کہ میں نے بعض کو دے دی تو امانت پوری ادا کرنے والا امین ہو گیا، اور جہاں پر نہیں دی وہاں پہ میں خائن کہلایا؟ ایسا نہیں۔ اپنے پاس سے خود ساختہ اصول نہ بنائیں، شریعت نے اگر آسانی دی ہے تو خدارہ تنگی کی طرف نہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دین کے معاملے میں اپنے اوپر تنگی کرے گا تو دین تنگ نہیں ہوگا، لیکن خود تنگی کرنے والا ملال کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔
جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو شریعت نے اس پہ لازم نہیں کی، خود اپنی ذات پر لازم کر کے اور ان کی رعایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ذہنی دباؤ میں آتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ معذرت کے ساتھ، ہر ایک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ مجھے کسی کے نیت کا پتہ ہے، لیکن ان چیزوں کو ظاہر کر کر کے لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ جی یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، دیکھو کیا سوچ ہے اس کی۔ اب اگر وہ سامنے نہ کرے تو سارے کہیں گے حضرت اب نہیں کر رہے آپ، تو پکے ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کی مروت میں بعض اوقات دل نہیں چاہ رہا، کوفت میں مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن کرنا ہے ورنہ یہ مذمت کریں گے، یوں خواہ مخواہ کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے، یہ بہرحال آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں کو چھوڑیں، آپ دین سیکھیے، فرض واجب سنت موقدہ کیا کیا ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، حرام مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک جس کو شرعی اصطلاح میں اساءت کہتے ہیں، ان تین سے بچیں، یہ 6 کے اوپر فوکس رکھیں بس۔ اور لازم بات ہے کہ فوکس تبھی آپ کا ہوگا جب آپ نے پہلے سیکھا ہوگا، تو سیکھیے کہ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں مجھ پر کیا کیا فرض ہیں، کیا واجب ہیں، کیا سنت موقدہ، کون سی چیزیں حرام مکروہ تحریمی اساءت ہیں، ان 6 کو فوکس کر کے چلیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ انہی کے اندر مطلب یہ کہ بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب انسان شریعت پہ چلنا شروع کرتا ہے تو واقعی پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ دنیا میری نہیں ہے، میری تو کوئی مرضی نہیں ہے، اللہ رسول کی مرضی، اور واقعی یہ قید خانہ ہے۔ جیسے ایک قیدی جیل کے اندر جیلر اور جیل کے رولز اور لاز اور اصولوں کے تابع ہوتا ہے، ایسے جب ایک انسان دنیا کے اندر اپنے آپ کو شریعت کے لاز اور اصولوں لیمیٹیشنز کے تابع کر لیتا ہے، اس میں باؤنڈریز کے اندر رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو بڑی مشکل زندگی ہو جاتی ہے، پھر وہ صحیح اس حدیث کا مصداق بنتا ہے۔ تو وہی چیزیں اتنی ہیں، ان کو چھوڑ کر نہ فرض سیکھا، نہ واجب، نہ سنت موقدہ، نہ حرام کا پتہ، نہ مکروہ تحریمی، میں یوں کر لوں، میں یوں کر لوں، بھئی میں نے تو اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے، میں نے یہ لازم کر لیا ہے، خواہ مخواہ کی چیزیں، اور انہی کی رعایت میں پھر اصل چیزوں کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ امید ہے کہ برا مانے بغیر ہماری اس درخواست پر غور کریں گے۔ ایک بچی نے باہر سے ایک کویسچن کیا تھا کہ ایک دوست نے دوسری دوست کو پانی پینے کے لیے دیا، اور وہ عام پانی تھا، تو جو پلانے والی تھی اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ آب زمزم ہے، تو یہ حیرت زدہ ہوئی کہ آب زمزم کا ہے، تو سادہ پانی تم ابھی بھر کے لے کر آئی ہو بوتل سے۔ تو وہ کہنے لگی کہ جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائیں، جس پانی کو میرے ہاتھ لگ جائیں وہ آب زمزم ہو جاتا ہے۔ شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ یا تو انہوں نے یہ بات مذاق میں کہی، جیسے دوستوں میں بعض اوقات مذاق میں کہہ دیتے ہیں، تب بھی یہ جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے اگر یہ دھوکہ دینا مقصود ہو تب بھی گناہ ہوتا ہے، اس میں جھوٹ بولنا منع ہوتا ہے۔ ایک صحابیہ تھیں، وہ بچے کو کہہ رہی تھیں ادھر آؤ میں کچھ دوں گی، سرکار نے پوچھا کہ آپ کیا دیں گی؟ انہوں نے کہا یہ کھجور ہیں۔ فرمایا اگر آپ یہ کھجور نہ دیتیں تو تمہارے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی سے حدیث لینے گئے، کہا یہ جاتا ہے، واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ ایک ہاتھ میں ان کے برتن تھا، وہ گھوڑے کو بلا رہے تھے اس طرح کر کے جیسے دکھا رہے ہوں کہ چارہ ہے، تو امام بخاری نے دیکھا تو اس میں چارہ ہی نہیں تھا۔ کہا اس میں تو چارہ نہیں ہے۔ کہا کہ ویسے ہی میں تو گھوڑے کو دکھا رہا ہوں، بھاگ گیا، ذرا قریب آ جائے گا۔ فرمایا جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اس سے حدیث نہیں لی۔ یہ دیکھیں، یہ جھوٹ بولا گیا تھا تھوڑا سا دھوکہ دینے کے لیے، تو پہلے میں تو دھوکہ نہیں تھا صحابیہ کے، لیکن ہم بچوں کہتے ہیں ادھر آؤ چیز دیں گے، بچے آتے ہیں کوئی چیز نہیں، چمٹا کے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ گناہ کی صورت ہے۔ اگر ایسے ہے مذاق یا دھوکہ، دونوں ناجائز، توبہ کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے مجھے ولیہ یا خدا نہ کرے نبیہ بنا دیا، حالانکہ میرا حسن زن ایسا ان کا نہیں ہوگا کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں ایسا ہو جائے، پھر تو ان عورت کے ایمان کے بارے میں شدید ترین خوف ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ ان کو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کوئی نبیہ اپنے آپ کو بیان کرنا مقصود نہ ہو، صرف یہ کہ بھئی میں ایک ولیہ ہوں، میری کرامت ہے کہ میں ایسا کر دیتی ہوں، تو یہ بھی عجب و خود پسندی سے خالی نہیں ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں، کس طریقے سے ولی بنتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، وہ اندر موجود نہ ہوں، اور ولیہ ہونے کا دعویٰ عجب و خود پسندی سے بہرحال یہ بھی خالی نہیں ہے۔ اس لیے اجتناب کا ہی حکم ہوگا۔ ایسی کوئی بہن ہمیں سن رہی ہوں، خدا اپنے بارے میں اتنے بڑے بڑے بول نہ کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر سابق عزت بھی بعض اوقات باقی نہیں رہتی اور انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال کسی کے ہاتھ لگنے سے اس طریقے سے سادہ پانی، آب زمزم
نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کسی نے ہمیں یوں کہا ہے کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ یوں کہیں کہ میں اس کا آپ کو مالک بنا رہا ہوں، اور سامنے والے پر لازم ہے کہ وہ کہے کہ میں اس کو قبول کر رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں کیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قول کے ذریعے لین دین ہوتا ہے اور ایک عمل کے ذریعے لین دین ہوتا ہے۔ قول کے ذریعے تو وہی جیسے آپ نے کہا کسی بھی چیز کو میں تحفہ دینا چاہتا ہوں، میں کہوں یہ میں نے آپ کو تحفہ دیا اور آپ نے کہا میں نے قبول کیا، یا میں کوئی چیز بیچنا چاہتا ہوں کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو بیچی، آپ نے کہا میں نے خریدی، تو یہ قول کے ذریعے معاملات ہو گئے۔ اور ایک ہوتا ہے فعل کے ذریعے، ہم جا کے کہتے ہیں کہ یہ چاول کتنے کا ہے جی 5 روپے کلو، 1 کلو دینا۔ جب وہ دے رہا ہوتا ہے، یہ تو کہا دیا ہم نے، جب دے رہا ہوتا ہے چپ چاپ ہاتھ میں لیا اور پیسہ دیا، یہ نہیں کہتے میں نے خریدا میں نے بیچا۔ اسے کہتے ہیں تعاطی، عمل کے ذریعے لینا دینا، اس کو تعاطی کہتے ہیں۔ اس لیے اگر خرید و فروخت ہے تو بیع تعاطی کہا جائے گا۔ چنانچہ یہ اس کو لازم کرنا کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہوئے قولی طور پر یہ کہیں، کوئی لازم نہیں ہے۔ آپ جب دے رہے ہوتے ہیں تو فقہا نے تو واضح طور پہ فرمایا کہ اگر کسی کی عزت نفس کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہو تو زکوٰۃ کہہ کر دینا لازم نہیں، آپ ہبہ بھی کہہ سکتے ہیں، تحفہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور سامنے والے کا لے لینا ہی یہی عملی طور پہ قبول کرنا ہے، تو اس کو منہ سے کہنا لازم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر آپ کہہ کر دے دیں، یا جیسے آپ نے کسی کو بلایا، اس نے کہا جی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے کہا آ جاؤ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اب جب وہ آیا تو آپ نے کچھ نہیں بولا، اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ دی اور اس نے لی، یہ دیکھیں عمل کے ذریعے زکوٰۃ کا دینا اور لینا پایا گیا۔ اسی طرح آپ نے فون کیا کسی دوست کو کہ آؤ یار میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، وہ آیا، آپ نے گفٹ دیا، اس نے شکریہ کہا، بس رکھ لیا۔ یہ ہبہ دیکھیں بغیر قول کے لینے دینے سے ہی تام ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ دیتے ہیں اور انڈرسٹوڈ ہے، سامنے والا سمجھتا ہے مجھے دے رہے ہیں، تو یہ مالک بنانا خود بخود پایا گیا، اور جب وہ قبول کر لیتا ہے تو قبول کرنا بھی پایا گیا، تو اب یہ قول کا محتاج نہ رہا۔ لہذا جس نے یہ قید لگائی بالکل غلط لگائی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میرے شوہر کا چپل کا کاروبار ہے، تو وہ اس پر بعض اوقات بچوں کے کارٹون بناتے ہیں، بچوں کی چپلیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی منوں کی، اس پہ کارٹون بنا دیے جاتے ہیں، تو بچے شوق سے خریدتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں بہتر تو یہ ہے کہ یہ کارٹون وغیرہ کوئی بھی تصویر ہوئی نہ، سب سے بیسٹ یہ ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اور کارخانے ایسا کر رہے ہیں اور اگر میں نہیں کروں گا تو میری سیل بالکل ختم ہو جائے گی، لیں گے نہیں، کیونکہ بچوں کا اپنا شوق ہوتا ہے، جو مشہور کارٹون ہوتے ہیں بچے انہی کی جوتیاں پہننا پسند کرتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں۔ اسی طرح جو اسکول بیگ ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ کارٹونز بنے ہوتے ہیں، تو بچے شوق سے لیتے ہیں۔ اور اگر آپ بچے کو کہیں کہ نہیں ہم تمہیں یہ نہیں دیں گے اور سادہ سا لے کر دیں، تو میں نے جو عموماً مشاہدہ کیا ہے، ایسے بچے اپنی کلاس میں احساس کمتری اور ذہنی دباؤ کے شکار ہوتے ہیں، کیونکہ دیگر بچے بڑے شوق سے دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو سپر مین، دیکھو مکی ماؤس اور یہ ٹام اینڈ جیری، اور آپ کا بچہ بیچارہ ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو شدید احساس کمتری ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے امور میں جب کہ اس طرح کی چیزیں معاشرے میں رواج پا جائیں تو ان کی گنجائش نکل سکتی ہے، جبکہ خاص طور پہ کاروبار میں شدید نقصان کا بھی اندیشہ ہو تو وہ بالکل پکچرز جوتیوں وغیرہ پر بنا سکتے ہیں، کارٹون کی پکچرز بالکل بنا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہوگی۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ زید اپنی فیملی کے ساتھ ایک ٹرین کے سفر پر جانا چاہتا ہے، اب اس کے سامنے دو آپشنز ہیں۔ اگر وہ کم پیسے والا ٹکٹ لیتا ہے تو وہاں پر ایک تو آزمائش بہت زیادہ ہے کہ لوگوں کا آنا جانا اور پھر دیگر گندگی وغیرہ، اور پردے کا انتظام بالکل نہیں، سب لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس سے 50% زیادہ کا ٹکٹ لیتا ہے تو اس کو جیسے وہ سلیپر ہوتے ہیں، اے سی سلیپر ہوں یا الگ ایک روم مل جاتا ہے جس میں اپنی فیملی کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں آزمائشیں کم ہیں، آسائش زیادہ ہے اور پردے کی سہولت ہے۔ تو کیا وہ شخص اگر آزمائش والی جگہ چھوڑ کر 50% زیادہ کا ٹکٹ لے کے ادھر آتا ہے، یہ اسراف میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فضول خرچی میں مانا جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین پر جو کچھ پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر آسائش زیادہ ہے، ادھر کم ہے، ادھر بہت آزمائش ہے، ادھر نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب شرعی معاملہ آ جائے کہ بہنوں کو بھی آخر ضرورت ہوتی ہے نقاب ہر وقت کر کے رکھنا،
پھر وہ مطلب بعض اوقات تو یہ مطلب پریشانی ہوتی ہے بعضوں کو نقاب سے بہت زیادہ، تو تھوڑی دیر وہ ہٹانا چاہتی ہیں تاکہ آدمی آزادانہ سانس تو لے لے۔ اگر افورڈ نہ کر سکیں چلیں پھر ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس جگہ پر وہ بیچاری اسی آزمائش میں رہیں گی اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں دوسری جگہ ذرا سکون سے بیٹھ سکیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ کوئی اسراف نہیں ہے۔ اسراف اور فضول خرچی اس وقت کہا جاتا ہے جب اس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، جبکہ یہاں پر کم از کم دنیا کا فائدہ اور کچھ نہ کچھ دین پر بھی آپ چلنے میں آسانی محسوس کر رہے ہیں، تو اس کا اسراف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یوں پوچھ لے کہ میں اکنامی کلاس میں جاؤں یا بزنس کلاس میں بیٹھ کے جاؤں، میں افورڈ کر سکتا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بالکل آپ بغیر کسی شرعی عذر کے بھی آپ بالکل بزنس کلاس میں سفر کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو کوئی بھی اس کو گناہ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، اللہ نے زیادہ دیا ہے تو وہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کو کہ جب تمہارے پاس سب نعمتیں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، سب نعمت ہیں تو اللہ کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اس کی شرح یہ بیان کی کہ آدمی جو اللہ نے نعمت دی ہے اسے اس طرح ظاہر کرنا، نہ کہ اس میں اسراف ہو، نہ فخر، نہ تکبر، نہ کسی کو حقیر جاننا، صرف یہ ہو کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، ٹھیک ہے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، کوئی دیکھتا بھی ہے تو چلے جی اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ عین حکم شرع کے موافق ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔ ایک بچے نے کہا کہ میں اٹلی میں پڑھتا ہوں، اسٹوڈنٹ ہیں یہ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا جو ٹیچرز ڈے آتا ہے تو ہم اس میں کسی غیر مسلم استاد کو مبارکباد وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق کوئی مذہب سے نہیں ہوتا، یہ تو ایک ٹیچرز ڈے ہے جس سے بھی آپ سیکھتے ہیں، چاہے دین سیکھیں چاہے دنیاوی ٹیچر کا بھی میں کہتا ہوں ایک احسان ہوتا ہے، اس کا بھی ادب اور احترام چاہیے، چاہے وہ کیسے ہی بے عمل کیوں نہ ہو، لیکن ایک ہوتا ہے اگر آپ ایک انگریز سے پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا سارے انگریزوں سے پڑھا، اس کے بعد آپ کو دنیاوی اچھی جاب ملی اور جس جاب کی برکت سے آپ رزق حلال کما کے آئندہ پوری زندگی حرام سے بچتے رہتے ہیں، تو کیا اس میں ان کا کوئی بھی احسان نہیں مانا جائے گا؟ بالکل ہے۔ تو اس لیے ٹیچرز ڈے کے اوپر اگر آپ تھوڑا مبارکباد دے دیتے ہیں تو اس میں نہ تو یہ ٹیچرز ڈے پہ مبارکباد دینا غیر مسلمین کا مذہبی کوئی شعار یا علامت ہے، نہ یہ قومی علامت اور شعار ہے، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ ہمارے کتنے شاگردوں نے وش کیا، مبارکبادیں دیں ٹیچرز ڈے کے اوپر، یہ مسلمانوں میں بھی رائج ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، آپ بلا تکلف ان کو اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ ایک خطرناک ساس کا کویسچن آیا ہے، کہتی ہیں ایک بچی نے پوچھا کہ اگر ساس حاملہ بہو کو نعمتیں نہ کھانے دے، اگر بہو بوٹی اتار کر لے آئے تو وہ بوٹی اس کی پلیٹ سے اٹھا کر اپنی بیٹی کو دے دے، اگر وہ کڑی کھا رہی ہو تو اس کے پکوڑے نکال لے اور کہے کہ بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، تمہیں ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، اور جب وہ لڑکی اپنے شوہر سے یہ کہے کہ آپ کی والدہ بہنیں میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہی ہیں، تو شوہر جواب میں کہے کہ وہ جب چھین کے کھاتی ہیں تم بھی چھین کے کھا جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ لڑکی کہتی ہے کیا میں ایسا کرتی ہوں کہ جب کھانا کر سکتی ہوں کہ جب کھانا بنا رہی ہوں تو میں پہلے ہی اپنا حصہ اس میں سے نکال لوں، بوٹیاں کھا جاؤں، پکوڑیاں کھا جاؤں، کیونکہ وہاں تو ساس نے دینا نہیں ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایسی بہوؤں کو سمجھاؤں گا جو اپنی ساسوں کے اوپر اٹیک کرتی ہیں کہ ہماری ساس یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی، تھوڑا سا حکمت جاننے کی کوشش کریں اور ذرا اپنی والدہ کی طرف بھی دیکھیں کہ کیا وہ بھی اگر ساس ہیں اور اپنی بہوؤں کے ساتھ وہ رویہ رکھا ہوا ہے جو آپ کے ساتھ ہے، تو انہیں بھی پیار محبت سے ضرور سمجھائیے گا اور ساس کی حکمت سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دوسری یہ ہے کہ جو بہو چاہتی ہے کہ میری ساس میرے ساتھ ایسا رویہ رکھے، تو جب آپ ساس بنیں گی تو کم از کم اپنی بہوؤں کے ساتھ ایسا مت کیجیے گا۔ اب آ جائیں ساس صاحبہ، خدا را بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے، وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے، آپ کے بیٹے کو سکون فراہم کرتی ہے، آپ کی نسلوں کو آگے چلانے کا سبب بنتی ہے، اور کچھ نہیں کم از کم انسان ہے۔ اگر آپ ایک کتا بھی گھر میں پالتے ہیں اس کو کھانا دیتے ہیں، اگر آپ بلی پالتے ہیں اس کو بھی وقت کے اوپر کھانا دیتے ہیں اور اچھا کھانا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو یہ تو انسان ہے، آپ کے بچے کے بچوں کی ماں ہے، اتنا اس کے ساتھ ظلم و ستم۔ اور یہی اگر آپ کی بیٹی کی ساس کر رہی ہوتی تو آپ ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دے رہی ہوتی کہ اللہ اس چڑیل کو مار دے، اس بڑھیا کو موت دے، میری بچی کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ اور آپ نے کیا کر رکھا ہے کسی کی بچی کے ساتھ؟ اگر یہ واقعہ سچا ہے تو یہ میری وائف کو کسی نے بھیجا تھا، انہوں نے مجھے بولا، پھر میں نے کہا میں اس کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں، تو اس لیے میں اس کو شامل کر رہا ہوں، خدا را ایسا نہ کریں۔ بہرحال اب آ جائے بچی کے مسئلے پر، بالکل بیٹا آپ ایسا کر سکتی ہیں، کیونکہ شوہر پر نان نفقہ واجب ہوتا ہے، اور نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں: رہائش، کھانا پینا، لباس۔ اور کھانے پینے کے اندر اوسط درجے کا کھانا
اگر شوہر مالدار ہے تو مالداروں والا کھانا، مڈل کلاس کا ہے تو اوسط درجے کا، اگر غریب ہے تو غریبوں والا کھانا۔ اگر وہ مالدار یا مڈل کلاس کا ہے تو اس کھانے کے اندر گوشت بھی ہوتا ہے اور کڑھی بھی ہوتی ہے، اس میں پکوڑے بھی ہوتے ہیں، بوٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ آپ کا حق ہے جو آپ کی ساس لے رہی ہیں، لہٰذا بقدر ضرورت اور اپنے حق کے موافق۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ دسترخوان پر یا ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں ملے گا، بالکل آپ کچن سے نکال کر کھا سکتی ہیں، اور یہ چوری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہندہ سے یہ فرمایا تھا جب انہوں نے کہا کہ میرے شوہر مجھے نان نفقہ پورا نہیں دیتے تو کیا میں بغیر ان کی اجازت کے ان کی جیب سے بقدر ضرورت نکال سکتی ہوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، دستور کے مطابق، عرف کے مطابق بقدر ضرورت تم ان کی اجازت کے بغیر ان کی جیب سے نکال سکتی ہو۔ اجازت مرحمت فرمائی۔ اپنا حق انسان خود لے سکتا ہے، بالکل آپ کھا سکتی ہیں بوٹیاں نکال کر، لیکن یہ مت کیجیے گا کہ دشمنی میں ساس کی بوٹیاں بھی کھا جائیں، پھر پھنس جائیں گے آپ، اور مناسب بھی نہیں ہے، پھر چوری میں آ جائے گا۔ اپنے حصے کی کھا سکتی ہیں۔ اب چونکہ ہمارا پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ڈے 8 بجے دوبارہ آپ سے حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں اور دین پر چلنے کی کوشش کریں، اور میری کوئی بات اگر کسی کو ناگوار گزرے تو مجھے معاف کر دیا کریں۔ میں دل سے یہ باتیں کہتا ہوں، ان کا اثر قبول کیجئے، دوسروں تک پہنچائیں، ہمارا پروگرام دیکھنے کی دوسروں کو ترغیب دیا کریں۔ ایک نے بھی دیکھا آپ کے لیے بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔